أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غوث اعظم اسلامی چینل کے ناظرین کرام، السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے یعنی ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں گے، ان کا تعارف بھی پیش کریں گے اور ان کی چند کرامات بھی آپ کے سامنے شیئر کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث بنیں گے. ناظرین کرام، آج کی ہماری یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل غوث اعظم اسلامی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس کی ہر نیو ویڈیو آپ تک جلدی سے جلدی اور بآسانی پہنچ سکے. ناظرین کرام، آپ کا وقت ضائع کیے بغیر آپ کو بتاتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف سب سے پہلے آپ سے بیان کرتے ہیں. ناظرین کرام، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل و تقوی میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے. آپ بہت بڑے عابد و زاہد تھے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے کہ لوگ آپ کی مثالیں دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خصوصی فضل و کرم سے نواز رکھا تھا اور آپ کی مجلس پاک علم و عرفان کے موتی بکھیرنے والی مجلس ہوتی تھی. معرفت حق کو پانے کی جستجو کرنے والے آپ کی صحبت کاملہ کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے. بہت سے معروف اولیاء کرام نے آپ کی صحبت کاملہ سے استفادہ تصور کرتے تھے. بہت سے معروف اولیاء کرام آپ کی صحبت کاملہ سے استفادہ حاصل کرتے اور دیکھا کہ آپ صاحب کرامت ولی اللہ ہیں. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے اپنے گھر سے روانہ ہوا. سفر کرتے ہوئے میں ان کے پاس پہنچا اور وہاں پر لوگوں کو زیب و زینت ان کی کثرت کو دیکھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میری نگاہ ایک خوبصورت جوان پر پڑی جس نے مجھے عمدہ لباس زیب تن کر رکھا تھا. اوپر ایک کافی چادر اوڑھی رکھی تھی اور پاؤں میں جوتی اور خوبرو جوان لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا. میں نے اپنے دل میں کہا یہ جوان صوفی ہے، لوگوں پر بار ہو گیا. ناظرین کرام، اس کے پاس جاتا ہوں تو اس کو دھمکاؤں. چنانچہ اس کے نزدیک گیا. جب اس نے مجھ پر اپنی طرف متوجہ دیا تو کہا اے شفیق، گمان کرنے سے بچو اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتا ہے. ناظرین کرام، آپ نے یہ فرما کر وہ جوان مجھے وہیں پر چھوڑ کر آگے بڑھ گیا. اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا یہ تو بہت بری بات ہوئی. جو کچھ میرے دل میں تھا اس نے کہہ دیا اور پھر میرا نام بھی لیا. یہ تو کوئی مرد صالح لگتا ہے. میں نے اس سے ضرور ملوں گا تاکہ اس سے مل کر اپنی بدگمانی معاف کراؤں. چنانچہ میں اس کے پیچھے تیزی سے لپکا لیکن وہ مجھ سے نہ مل سکا اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. ناظرین کرام، اور وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. جب ہم ایک مقام پر پہنچتے تو میں نے دیکھا کہ وہی خوبصورت نوجوان نماز پڑھنے میں مشغول ہے اور اس کے اعضاء خوف الہی کے باعث کانپ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے. میں نے اپنے دل میں کہا یہ تو میرا وہی دوست ہے، میں اس سے جا کر ملتا ہوں. اس کے متعلق جو میں نے اپنے دل میں بدگمانی کی اس کی معافی مانگوں. میں کچھ دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر بیٹھا میں اس کی طرف متوجہ ہوا. اس نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا اے شفیق، یہ آیت مبارک پڑھ لو. جو کوئی توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور راہ پائے تو میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں. اتنا کہہ کر وہ جوان پھر وہاں سے چلا گیا. میں نے کہا ضرور یہ جوان ابدالیوں میں سے ہے. اس نے 2 مرتبہ میرے دل کی بات بیان کر دی ہے. چنانچہ جب ہم منا میں پہنچے تو میں نے اس جوان کو دیکھا ہاتھ میں کوزہ پکڑے پانی لینے کے لیے کنویں پر کھڑا ہے. اچانک اس کے ہاتھ سے کوزہ کنویں میں گر پڑا. میری نظریں اس پر ہی تھی
اس جوان نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اے میرے پروردگار، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں ہے، مجھ سے یہ گم نہ کرنا۔ حضرت شفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی اوپر تک آ گیا۔ اس جوان نے اپنا کوزہ لیا اور پانی سے بھرا ہوا وضو سے فارغ ہوا تو ریت کے ایک ٹلے کی طرف چلا گیا اور زمین سے ریت اٹھا کر کوزے میں ڈالتا اور ہلا کر پیتا تھا۔ اس کے قریب گیا اور میں اس کے قریب گیا۔ ناظرین کرام، وہ شخص فرماتا ہے کہ میں اس کے قریب گیا اور اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کی اپنا چھوٹا مجھے عنایت فرمائے۔ کہنے لگا اے شفیق، اللہ تعالیٰ کی ظاہری و باطنی نعمتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان رکھو۔ پھر اس نے مجھ کو کوزہ دیا اور میں اس سے پانی پیا۔ شکر میں اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے اس سے زیادہ لذیذ اور خوشبودار چیز کبھی نہیں پی۔ اس سے میری بھوک پیاس جاتی رہی اور میں کئی دن تک وہاں پر مستقیم رہا اور کھانے پینے کی متعلق خواہش نہ ہوئی۔ اس کے بعد راستے میں کچھ وہ جوان دکھائی نہ دیا، یہاں تک کہ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ ایک رات میں میں نے اسے نصف شب کے قریب پانی کے قبا کے پاس نماز میں مشغول دیکھا، بڑی آئی سے نماز کرتا ہوا۔ اس کے رونے کی آواز سنی جاتی رہی۔ اس حالت میں ساری رات بیت گئی۔ فجر کی اذان سے پہلے آپ مصلی پر بیٹھا تسبیح پڑھتا رہا۔ اس کے بعد کھڑا ہو کر فجر کی نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا اور حرم پاک سے باہر نکلا اور میں اس کے پیچھے گیا۔ ناظرین کرام، مجھے اس کے خادم دکھائی دیے۔ میں نے راستے میں اسے جس طرح دیکھا تھا اس کے خلاف اسے پایا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہیں اور اسلام کرتے تھے، اور اس کے پاس کھڑے ایک شخص سے میں نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ اس نے کہا یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ بے شک یہ عجیب و غریب کرامت ایسے ہی سید کی ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہوتی ہے شان حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے غوث الاعظم اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس کی ہر نیو ویڈیو آپ تک جلدی سے جلدی اور بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔